کاش میں نے اپنی زندگی اپنے حساب سے جی ہوتی۔ ہر مرنے والے انسان کے 5 بڑے پچھتاوے ہوتے ہیں اور ان میں سے پہلا پچھتاوا یہ ہوتا ہے۔ آسٹریلیا کے اندر ایک نرس براؤنی، وہ ایک ایسے وارڈ میں کام کرتی تھی جہاں زیادہ تر وہ مریض ہوتے تھے جو اپنے آخری ایام گزار رہے ہوتے تھے۔ تو اس نے نوٹ کیا کہ ہر مرنے والے مریض جو ہے اس کے اندر کچھ پچھتاوے ہیں، کچھ ریگریٹس ہیں۔ تو اس نے کافی عرصہ وہاں پہ سروس کی اور اپنی ساری زندگی کا نچوڑ اس نے ایک کتاب کے اندر لکھ دیا، جس کتاب کا نام ہے ٹاپ 5 ریگریٹس آف ڈائنگ، مرنے والوں کے 5 بڑے پچھتاوے۔ وہ جو 5 پچھتاوے ہیں اس میں سب سے پہلا پچھتاوا یہ ہے کہ کاش میں نے اپنی زندگی اپنے حساب سے جی ہوتی۔ اگر آج ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہم ہمیشہ اس پریشانی اور فکر میں رہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ہم اپنی زندگی کے فیصلے بھی لوگوں کے حساب سے لے رہے ہوتے ہیں اور ہماری ساری زندگی لوگوں کو خوش کرنے میں گزر جاتی ہے، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے آج ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم وہ کر لیں جس سے ہمیں خوشی ملتی ہے، جو ہم کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا دوسرا بڑا پچھتاوا یہ تھا کہ کاش ہم اتنا کام نہ کرتے، اور یہ پچھتاوا زیادہ تر مرد حضرات کا تھا۔ اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہمیں زیادہ کام نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ایک بیلنس رکھنا چاہیے کہ اگر ہمیں 24 آورز ہوتے ہیں تو یہ نہیں کہ ہم 16 آورز کام ہی کرتے رہیں اور پیسوں کے پیچھے بھاگتے ہوئے زندگی گزار دیں، بلکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے پیرنٹس کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ٹائم گزاریں۔ تیسرا بڑا ریگریٹ یا پچھتاوا یہ تھا کہ کاش ہم اپنی فیلنگز، اپنے جذبات دوسروں کو بتا سکتے۔ ہمارے معاشرے میں جذبات دوسروں کو بتانے کا ایک بہت ہی یوں کہہ لے کہ کمی پائی جاتی ہے۔ لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوتے ہیں لیکن کبھی بتاتے نہیں ہیں، اس کا اظہار نہیں کرتے ہیں۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، 2015 کے اندر میں ایک پلین میں ٹریول کر رہا تھا تو اس جہاز کو ایک حادثہ پیش آیا، جو وہ مومنٹس تھے، وہ جو لمحات تھے، اس لمحوں میں مجھے یہی خیال آ رہا تھا کہ کاش مجھے تھوڑا سا ٹائم مل جائے، میں اپنے ماں باپ کو، اپنے بہن بھائیوں کو، ان کو گلے لگا کر ان کو بتا سکوں کہ میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنے چاہنے والوں کو، اپنے محبت کرنے والوں کو بتا سکیں کہ ہم ان سے کتنی محبت کرتے ہیں اور ہم اس پچھتاوے سے بچ سکیں۔ اگلا پچھتاوا یہ تھا کہ کاش میں دوستوں سے ٹچ میں رہتا اور ان کے ساتھ وقت گزار سکتا۔ میں نے یہ انالیسس کیا ہے کہ ہمارے جتنے خوشی کے لمحات ہوتے ہیں زندگی کے اندر، جو خوبصورت لمحات ہوتے ہیں، ان کا ایک بہت بڑا حصہ وہ ہوتا ہے جو ہم دوستوں کے ساتھ گزارتے ہیں۔ آج کی مصروفیت کے دور میں سارے دوست دور دور چلے جاتے ہیں، دوستوں سے ٹچ میں نہیں رہتے، اور جب انسان زندگی دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو اس وقت ریل میں اس کو یہ پچھتاوا ہوتا ہے کہ کاش وہ جو میرے دوست تھے میں ان کے ساتھ وقت گزار سکتا، ان کے ساتھ ٹچ میں رہتا۔ تو ابھی ہمارے پاس وقت ہے، ہم اپنے سارے دوستوں کو کال پہ، ای میل پہ ان سے کانٹیکٹ میں رہیں اور ان سے ملتے جلتے رہیں۔ تو 5واں بڑا پچھتاوا یہ تھا کہ کاش میں نے اپنے آپ کو خوش رکھا ہوتا۔ تو ہم اکثر اپنی خوشی دوسروں میں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اپنی خوشی دوسروں سے منسلک کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ انسان کی ساری خوشی اس کے اندر ہوتی ہے، اور ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے ہمیں خوشی ملتی ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو ہمیں بیٹھ کے سوچنا چاہیے، بلکہ لکھ لینا چاہیے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے ہمیں خوشی ملتی ہے، اور ان چیزوں کو، ان کاموں کو کرنا چاہیے تاکہ ہم خوش رہ سکیں اور مرتے وقت ان پچھتاووں سے بچ سکیں۔